اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا، اس حکومت نے جھوٹ بولا، پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا سبسڈی دیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا قرضے دیں گے، اور پھر مکر گئے ہیں۔ کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو، کچھ نہیں دے رہے کاشتکاروں کو۔ کسانوں اٹھو، مزدوروں اٹھو، اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے، الحمدللہ مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے۔ اور 37,000 روپے تم نے منیمم ویج طے کر دیا۔ کن لوگوں کو 37,000 مل رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ صرف 15 سے 20% وہ مزدور ہیں کہ جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں، رجسٹریشن میں آتے ہیں، اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے۔ ان میں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس 37,000 روپے میں مجھے بتائیے، شہباز شریف صاحب اور جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ 37,000 میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر غریب ترین آدمی بھی رہتا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے تو دیتا ہے، اور 15-20 ہزار روپے میں کم سے کم بتا رہا ہوں اس کا بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ وہ ان کو کھلائے گا کیسے؟ اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ ظالموں، تمہیں ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تمہیں ان مزدوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تعلیم تم نہیں دیتے، صحت کی سہولت تم نہیں دیتے، امن تم نہیں دیتے، عدل اور انصاف تم نہیں دیتے، ریٹ قائم کرنے آ جاتے ہو، ٹیکس لگانے آ جاتے ہو۔ یہ غریب تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر موٹر سائیکل لے لے تو اس کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ہمیں بتاؤ تم کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ تمہاری شوگر ملیں کیا کرتی ہیں؟ تمہاری شوگر ملیں تو دھوکہ دیتی ہیں۔ گنے کی پھوک پہ تم چلاتے ہو اپنی آئی پی پی اور چارج کرتے ہو امپورٹڈ کوئلے کی قیمت، پوری قوم کا خون نچوڑ رہے ہو، غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو، مڈل کلاس لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ ٹیکس لگائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ نہیں چلے گا۔ نوجوانوں، مزدوروں، کسانوں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی تو وقت ہے کہ اگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اور ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا۔ یہ دھرنا گھٹنا نہیں، گھٹنے نہیں ٹیکے گا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس لیے جو کمیٹی بھی آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے، دھوکہ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا۔ یہاں کوئی فارم 45-47 کا چکر نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔